کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمائش کی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ فرمایا ہاں مجھ پر نازل ہوا ہے، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ اور کچھ اور کیفیت، کچھ اور لطف حاصل ہوتا۔ انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو مجلس نبوی کے آداب ہیں وہ گردن نیچی کیے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ 41ویں آیت پر پہنچ گئے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا عَلَىٰ کیا ہوگا اس دن جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام امتوں کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ کے طور پر۔ جب اس آیت پر پہنچے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضور نے فرمایا حسبک حسبک حسبک، بھائی بس کرو بس کرو بس کرو۔ اب انہوں نے جب آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی، یہ ہے شہادت، شہادت علی الناس۔ اچھا، اس شہادت میں ایک پہلو کیا ہے؟ زبان سے شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو گویا کہ گیٹ وے ہے ٹو انٹر انٹو اسلام۔ کوئی ہندو، کوئی سکھ، پارسی، عیسائی آج کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے ہی ہے جیسے کہ لکیر کھینچی ہوئی تھی، پہلے ادھر تھا اب ادھر آ گیا۔ ایک ہے دین کی، پورے دین کی گواہی دینا اور اپنے عمل سے دینا، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ کہتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان کے دعوے دارو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کی بیزاری کی انتہا ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں ہو۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جہاں تک دین کی بنیادی تعلیم تھی، توحید، اللہ کی عبادت، اپنے معاملات میں اللہ کے احکام کی پیروی، بس دین اتنا ہی تھا۔ ابھی نظام زندگی کا تصور تھا ہی نہیں۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ پچھلے کوئی 200 برس کی بات ہے کہ نظام، ریاست، ورنہ حکومت کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ ریاست، اسٹیٹ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے، ریاست۔